السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں امیزنگ میک اپ ہیکس، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ بالکل نہیں کرنا، لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ان سب ہیکس کا پتہ چلے، اور آپ جب یہ ہیکس دیکھیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلیں جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے جو ہیک ہے وہ ہے ہمارے پاس پرائمر کا ہیک۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائمر ایک ضروری پارٹ ہے ہمارے میک اپ کا، یعنی کہ اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو ہماری بیس اور جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ اس کے بغیر اچھے سے ہمارے فیس پر اسٹے نہیں کرتی۔ بالفرض اگر ہمارے پاس پرائمر نہیں ہے تو ہم اس کا الٹرنیٹیو کیا یوز کریں گے؟ جیسے ہمارے پاس یہ والی جو میرے پاس بیس ہے یہ ہارڈ بیس ہے، مطلب یہ بہت ہائی کوریج والی بیس ہے، اور یہ جو ہے یہ بی بی کریم ہے، کریم ٹائپ بیس ہے، لیکن یہ بھی اچھی بیس ہے۔ تو اگر ہمارے پاس پرائمر نہ ہو تو ہم اس کا الٹرنیٹیو کیا یوز کریں گے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاس سیرم ہونا چاہیے، کسی طرح کا بھی سیرم ہو جو ہم آسانی سے اپنے اسکن پر لگا سکیں، یا پہلے اگر آپ کو یوز کر رہے ہوں سیرم تو آپ وہ والا بھی لے سکتے ہیں، کوئی خاص اس کے لیے نہیں ہے کہ بھی آپ کو اسپیشل سیرم لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک سیرم ہوتے ہیں آئلی اور ایک ہوتے ہیں واٹری فارم میں۔ یہ جو سیرم ہے یہ آئلی فارم میں ہے، واٹری فارم والا سیرم بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، وہ آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے جو بیس اور فاؤنڈیشن آپ کے فیس پر اسٹے نہیں کرتی اچھے سے۔ یہ میں نے اب آپ کو کھول کے دکھایا ہے اپنے ہاتھ پر لگا کر، یہ تھوڑا سا آئلی ہے، جب آپ اس کو لگائیں گے تو اس کے بعد آپ اپنی بیس اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں، فاؤنڈیشن لگا سکتے ہیں، تو اچھے سے اسٹے کرے گی۔ اس کے بعد یہ والا جو دوسرا ہے یہ تھوڑا سا واٹری فارم میں، بالکل پانی کی طرح ہے یہ، تو اگر یہ والا آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں نے اس ٹائپ کا سیرم کہا تھا، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں، دونوں سیرمز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ پانی کی طرح ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اس کو اپنے اسکن پر لگائیں گے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس یہ دونوں سیرمز نہیں ہیں یا کسی طرح کا بھی سیرم نہیں ہے تو آپ کے پاس ایلو ویرا جیل تو ہوگا، لیکن یہاں پر آپ نے فریش ایلو ویرا جیل یوز نہیں کرنا ہے، آپ نے مارکیٹ والا ایلو ویرا جیل یوز کرنا ہے۔ وہ ہے جو ایلو ویرا جیل ہوتا ہے اس کی سیم پراپرٹیز ہوتی ہیں، مطلب جو پرائمر میں یوز کیا جاتا ہے سیم ویسے، دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بھی بالکل سیم پرائمر کی طرح ہی ہے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس پرائمر نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا لیں، اس کی اماؤنٹ، اور آپ اپنے فیس پر لگائیں، کیونکہ جو پرائمر کا کام ہوتا ہے وہ ہماری اسکن پر جو پورز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا شرنک کر دیتا ہے، اور تاکہ جو ہماری بیس جو ہماری فاؤنڈیشن ہے وہ ایزیلی ہمارے فیس پر لگ جائے اور آسانی سے کافی دیر لگی رہے۔ تو ایلو ویرا جیل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہیں سے مل نہیں سکتی، آسانی سے آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی، اور ایلو ویرا جیل کے ویسے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ اس کو اور چیزوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ نارملی روٹین میں بھی اگر آپ اپنے فیس پر لگائیں گے تو یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کی اسکن اس سے ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے۔ چلیں جی چلتے ہیں نیکسٹ ہیک کی طرف، یہ ہے لپسٹکس کا ہیک۔ اس میں کافی زیادہ ہیکس ایک ہی جگہ پر میں آپ کو بتا دوں گی، جیسے 3 سے 4 ہیک میں آپ کو یہیں پر بتا دوں گی۔ یہ چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ہیک کی طرف، جو کہ لپسٹکس کا ہیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لپسٹک لگانا تو ہم سب کو پسند ہے، ہم عورتوں کو لپسٹک لگانا تو بہت اچھا لگتا ہے، تو اگر لپسٹکس کو ہم ایز اے بلش یوز کر لیں تو اس میں کیا ہی برائی ہے۔ اگر آپ کے پاس کریمی بلش نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر یوز کر کے دکھاؤں گی۔ یہ ڈارک کلر کی لپسٹک ہے، میں نے اپلائی کیا اپنے اسکن پر، اور آپ اس کے بعد اپنی فنگر سے اس کو تھوڑا سا رب کریں گے تو یہ پنک کلر کی ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ریڈ کلر کی لپسٹک ہے تو وہ پنک کلر کی بن جائے گی، اور وہ بالکل بلش والا شیڈ دینا شروع کر دے گی، جیسے ہم کریمی بلش لگاتے ہیں۔ بعض کے پاس کریمی بلش نہیں ہوتے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے دور میں بھی کریمی بلش نہیں ہوتے تھے، لوگ یہی چیزیں استعمال کرتے تھے، ہماری جو مائیں ہیں وہ اسی طرح یوز کرتی تھی، مطلب ان کو اپنی آنکھوں پر بھی لگاتی تھی اور اس کے بعد اپنے لپس پر بھی لگاتی تھی، چیکس پر بھی لگاتی تھی۔ تو لپسٹکس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ اس کو جس طرح چاہیں یوز کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہیک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لپسٹک کا۔ پہلے میں نے کریمی بلش بنانا آپ کو سکھایا، اب اس کے بعد یہ والی لپسٹک ہے۔ اگر کوئی لپسٹک آپ کے پاس ایسی ہے جو نیوڈ ہے اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی آئلی ہے، شائنی نہیں ہے، بالکل میٹ لپسٹک ہے، اور اگر آپ اس کو شائنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی لائٹ کلر کا لپ گلوز ہو، میرے پاس یہ بالکل نیوڈ کلر کا گلوز ہے، تو اگر آپ اس کو کسی بھی لپسٹک کے شیڈ کے اوپر اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کی شائن دیکھیں گے کس قدر اس کی شائن بڑھ جائے گی، اور کس طرح یہ
گلوسی سا لگنے لگے گا. آپ دیکھیں کہ اس میں شائن بھی آ گئی ہے اور اس کے بعد یہ کلر انہینس ہو گیا ہے. آپ بیفور اینڈ آفٹر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب میں نے لپسٹک لگائی تھی تو وہ کس طرح کی تھی اور بالکل شائنی نہیں تھی. جب میں نے اس پر یہ لپ گلوز اپلائی کیا ہے تو اس کے بعد اس کی شائن اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اچھی شائن آ گئی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی لپ گلوز نہیں ہے، بالفرض آپ کے پاس لپ گلوز بھی نہیں ہے، تو ویسلین تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس ویسلین ہوتی ہے. تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. لپسٹک لگانی ہے اور اس پہ تھوڑی سی ویسلین اپلائی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا رب کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، سیم اسی طرح شائن دے رہا ہے جیسے کہ مطلب لپ گلوز لگانے کے بعد جو شائن آ رہی تھی لپسٹک کی، سیم ویسی ہی شائن آ رہی ہے. اور ایک بات کہ اگر آپ لپسٹک لگائیں گے تو آپ اس کو ہٹائیں گے کیسے؟ بعض لپسٹکس ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہٹتی، جیسے ہم اس پر ویسلین اپلائی کریں گے تو وہ ایزیلی ہٹ جاتی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے لپسٹک پر ویسلین لگائی ہے تو وہ ہٹ گئی ہے. کتنی آسانی سے اور کتنی صفائی سے اس نے اس کو صاف کر دیا، بالکل بھی پھیلایا نہیں ہے. اب اس میں آپ کو چوتھا ہیک بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لپسٹکس ہوتی ہیں یا لپ گلوزز آپ کہہ دیں، جو بالکل پرماننٹ لپ گلوزز ہوتے ہیں، وہ ہمارے لپس سے بالکل نہیں ہٹتے، سٹک ہو جاتے ہیں. اور مطلب اگر ہم ان کو ہٹانا بھی چاہیں تو ہم ان کو نہیں ایسا ہٹا سکتے آسانی سے. مطلب خشک ہونے کے بعد وہ بالکل ہمارے ہونٹوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، ہمارے لپس بھی اس سے ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو رب کریں تو ہمارے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لپس ڈیمیج نہ ہوں اور ایزیلی آپ کی جو لپ گلوز ہے وہ ایزیلی ہٹ جائے، تو آپ نے تھوڑی سی اماؤنٹ ویسلین کی لینی ہے، اس کو لپ گلوز کے اوپر لگانا ہے اور تھوڑا سا رب کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آسانی سے آپ کی لپسٹک ہٹ جائے گی یا لپ گلوز جو بھی آپ نے لگایا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں رب کر کے، دیکھیں وہ کس طرح کریمی سا ٹیکسچر ہو گیا ہے. اس کو بھی آپ ایز اے کریمی بلش یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں. مطلب آپ ایک چیز سے دو فائدے اٹھا سکتے ہیں. ایک تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ نے کریمی بلش بنانا ہے، ایک تو میں نے آپ کو لپسٹک سے بنانا سکھایا، اب آپ کو لپ گلوز سے بھی بنانا سکھا دیا. یہ آپ کے لیے اور بھی آسان ہو گیا کہ جب آپ لپ گلوز کی تھوڑی سی اماؤنٹ ایسے لیں گے اور اس پر ویسلین لگائیں گے اور اس کو جب رب کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت اور کریمی بلش بن گیا. اس طرح آپ کے پاس اگر ڈارک کلرز ہیں تو آپ اس کو بھی ایسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لائٹ کلرز ہیں لپ گلوزز کے تو آپ اس کے ساتھ بھی سیم ایسے کر سکتے ہیں. آپ اس کو اپنے ہونٹوں پر ایز اے لپ بام یا ایز اے لپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا لگے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی سے میں نے لپ گلوز کو ویسلین کے ذریعے ہٹا دیا ہے. اس کے بعد ایک ڈارک کلر ہے ایک اور لپ گلوز کا، یہ بھی پرماننٹ لپ گلوز ہے. بالفرض اگر آپ کے پاس ویسلین نہیں ہے تو آپ اس کو اور کس طریقے سے اپنے لپس سے ہٹا سکتے ہیں تاکہ آپ کے لپس بھی ڈیمیج نہ ہوں اور ایزیلی آپ کی جو آپ کا جو لپ گلوز ہے وہ آسانی سے آپ کے لپس سے اتر جائے. یہ جو ریڈ کلرز ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ڈارک کلرز ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ان میں کیا یوز کیا ہوتا ہے. ہٹانے کے بعد یہ پھیل جاتے ہیں، بجائے ہٹنے کے پھیل جاتے ہیں اور گندا کر دیتے ہیں لپس کو، سائڈس پر لگ جاتے ہیں اور پھر ان کے نشان آسانی سے بالکل نہیں جاتے. اگر یہ اتر بھی جائے تو اس کے بعد بھی اس کا جو تھوڑا بہت ریڈ کلر ہے وہ رہتا ہی رہتا ہے. تو وہ ایک ڈیڑھ دن بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ میں نے اس پر تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ ایلو ویرا جیل کی یوز کی ہے. ایلو ویرا جیل لگایا ہے اس پہ میں نے. اب اس کو میں رب کروں گی آپ کے سامنے. ویسلین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی رب کریں گے تو آپ کا جو لپ گلوز ہے یا لپسٹک ہے ڈارک کلر کی وہ اتر جائے گی. لیکن جو تھوڑا سا یہ ایلو ویرا ہے اس کے بعد اس کو لگانے کے بعد آپ کو تھوڑی دیر جیسے 5 منٹ اچھے سے رب کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی جا کر وہ صاف ہوگا. پھر آپ نے ٹیشو پیپر لینا ہے اور آپ نے صاف کر لینا ہے. آپ خود ہی دیکھیں گے کہ جو آپ کا لپ گلوز ہے وہ کتنی آسانی سے اور بغیر آپ کو پین کیے آسانی سے اتر جائے گا اور درد بھی بالکل نہیں ہوگی اور بہت آسانی سے. اب دیکھیں اس کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا رہ گیا لیکن یہ ہے کہ پہلے کی نسبت کافی بہتر اور اچھے طریقے سے صاف ہو گیا. بالکل بھی پین نہیں ہوئی. جیسے کہ ہم رب کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہونٹ بھی ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، اسکن ہماری اترنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ہیک کی طرف.
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسکارا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر یہ خشک ہو جائے، مسکارا پڑا پڑا ڈرائی ہو جاتا ہے، ہم بعض جگہوں سے نہیں یوز کرتے، تو اگر ہمارے پاس مسکارا ہے اور وہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں، اس کو کیسے یوز کریں؟ میرا یہ مسکارا اسی طرح ڈرائی ہو گیا تھا، مطلب لگتا نہیں تھا، تو پھر میں نے کیا کیا کہ ویزلین لی، تھوڑا سا اس کو ویزلین میں ڈپ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو لگایا، تو یہ بہت اچھے طریقے سے میری اسکن پر لگا، مطلب آئز پر لگا، مطلب یہ تو بھی میں نے تھوڑی اماؤنٹ یوز کی ہے۔ تو بالکل اگر آپ کا جو مسکارا ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ آپ نے ویزلین کو لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس میں ڈپ کرنا ہے یا ویزلین اس کے اندر ڈالنی ہے اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس مسکارا بالکل خشک ہو گیا ہے، ڈرائی ہو گیا ہے، تو آپ اپنی آئی بروز کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پک میں دکھایا ہے یہاں پہ، اپنی آئی بروز کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ اگر کور نہ ہو رہے ہو تو آپ ویزلین تھوڑی سی لگا کر مسکارے کے برش پر ان کو پیچھے کی طرف کریں گے تو وہ ایزیلی آپ کے پیچھے چلے جائیں گے، بالکل منہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو مسکارے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جب آپ کا مسکارا ختم ہو جائے تو آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ آپ اس سے جو اور فائدے ہیں وہ لے سکیں۔ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ ہیک کی طرف۔ یہ والا جو ہے کہ ہمارے پاس وائٹ آئی پینسل اور بلیک آئی پینسل کا ہے۔ وائٹ آئی پینسل کو تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئز کے اندر یوز کرتے ہیں، مطلب آئز کے اندر لگاتے ہیں۔ جو وائٹ پینسل ہوتی ہے اگر آپ اس کو اپنی آئز کے اندر لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی نظر آئیں گی، اور آپ وائٹ پینسل کو اپنی آئز کے اوپر ایز آئی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے وائٹ آئی پینسل کے 2 ہیک بتائے ہیں کہ مطلب آپ اس کو کس طرح اپنی آئز میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو بلیک پینسل ہوتی ہے آئی پینسل، آپ اس کو بھی اپنی آئز کے اندر لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وائٹ لگائیں گے تو آپ کی آنکھیں بڑی بڑی نظر آئیں گی اور بہت اچھی لگیں گی۔ بلیک آئی پینسل کو بھی آپ آئز کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایز آئی لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں، اپنی آئز پر لگائیں بالکل سیم آئی لائنر کی طرح۔ اور اگر آپ آئی لائنر کے لیے نہیں یوز کر سکتے تو آپ اس کو اپنی آئز کے اوپر تھوڑا سا لگا کر تھوڑا سا سمرج کریں گے، یا برش سے یا فنگر سے اس کو تھوڑا سا ایسے رب کریں گے تو یہ بہت لائٹ سا مطلب بلیک کلر اسموکی سی آئی آپ کی بن جائے گی اور بہت اچھی لگے گی، جیسے کہ آج کل ڈراموں میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے لڑکیوں نے ایسے ہی کیا ہوتا ہے، بہت لائٹ سا مطلب بلیک کلر لگا کے اور پھر اس کو تھوڑا سا ایسے رگڑتے ہیں تو وہ بہت اچھا سا لگتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اس طرح کے ہیکس اپنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا کون سا ہیک اچھا لگا ہے اور ویڈیو کتنی اچھی لگی ہے اور کتنی نہیں اچھی لگی ہے۔ تو جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو تھے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔